نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آخری عشرے کی کمائی، رمضان کے آخری 10 راتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی عشروں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، یعنی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی پوری رات بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ رات کو جاگتے، اہل خانہ کو جگاتے، خوب محنت کرتے اور کمر بستہ رہتے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ان کاموں کو انجام دیتے تھے جن کاموں کو باقی مہینے میں انجام نہیں دیا کرتے تھے، جیسے شب بیداری کرنا، اور شب بیداری سے مراد پوری رات بیدار رہنا ہے، یعنی پوری رات نماز وغیرہ میں مصروف رہنا۔ یہ ہے، یا یہ کہ آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، بس اس درمیان رات کا کھانا اور سحری کھاتے تھے۔ تو شب بیداری کرنے سے مراد احباب گرامی آپ کا رات کے اکثر حصے میں بیدار ہونا ہے۔ اور اس مفہوم کی تائید صحیح مسلم کی حدیث سے ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ آپ نے کسی ایک رات صبح ہونے تک مسلسل قیام کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے بیدار کرتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا سارا سال اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے۔ اور چنانچہ جب آپ تہجد پڑھ چکے ہوتے تو حضرت عائشہ کو بیدار کرتے، نیز فاطمہ و سیدنا علی رضی اللہ عنہما کا دروازہ کھٹکھٹا کر فرماتے تم دونوں نماز کے لیے نہیں اٹھو گے، لیکن آپ ان راتوں میں انہیں کچھ رات کی عبادت کے لیے اٹھاتے تھے، تو سارے سال کے مقابلے میں ان راتوں کو زیادہ اہتمام سے جگاتے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر بھان لیتے تھے۔ یہ در حقیقت اس بات کا سے کنایہ ہے کہ آپ معمول سے زیادہ عبادت اور محنت کے لیے مستعد ہو جاتے تھے، یعنی عبادات بجا لانے کے لیے آپ بالکل کمر بستہ ہو جاتے، یا یہ کہ یہ کنایہ ہے اس عشرے میں آپ عورتوں سے علیحدہ رہتے اور ہم بستری نہ کرتے، اور یہی زیادہ درست معنی ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث منقول ہے جس میں ہے رفع المعذر۔ راوی حدیث نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ رفع المعذر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا عورتوں سے علیحدہ ہونا۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کس لیتے اور اپنے اہل خانہ سے دور رہتے۔ سلف کی ایک جماعت نے فرمان الہی فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم سے مراد شب قدر کی تلاش ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں سفید دھاگے کا کالے دھاگے کے ظاہر ہونے تک عورتوں سے مباشرت کرنے کی اجازت دی، تو اس کے ساتھ ہی شب قدر کی تلاش کا حکم بھی دیا تاکہ مسلمان ماہ رمضان کے ان طویل راتوں میں عورتوں سے مباشرت اور فائدے میں ہی مصروف نہ رہیں، اور اس طرح شب قدر کی تلاش سے محروم نہ ہو جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد کے ذریعے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا، خاص طور سے ان راتوں میں جن میں شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ سامعین محترم، یہیں سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی 20ویں تاریخ تک اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے، پھر ان سے علیحدگی اختیار کر لیتے، اور رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش میں اپنے آپ کو فارغ کر لیتے۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ خیر اور نیکی کی تلاش میں ہم اپنے نبی کی اقتداء اور پیروی کریں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سامعین محترم، شب قدر کی تلاش مستحب بات یہ ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی
طاق راتوں میں تلاش کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں ان راتوں میں محنت کیا کرتے تھے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ شب قدر کی تلاش و امید میں آپ نے اعتکاف بھی فرمایا۔ شب قدر کی وجہ تسمیہ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ اس رات میں تمام مخلوقات کی روزیوں، اموات اور پورے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ فرماتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 3۔ یہ سنوی فیصلہ ہوتا ہے، اور ایک ہے تقدیر عمری، جب بچہ شکم مادر میں ہی ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک تقدیر ازلی جس میں اللہ نے تمام مخلوقات کی تقدیر آسمان و زمین کی تخلیق سے 50 برس پہلے لکھ کر لوح محفوظ میں ثبت کر رکھی ہے۔ قدر و منزلت اور شرف و عظمت ہے جسے کہا جاتا ہے فلان لہ قدر، یعنی فلان شخص کو شرف و منزلت حاصل ہے۔ جو شخص اس رات کی عبادت کرتا ہے وہ بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے، جو مقام اسے پہلے کبھی حاصل نہیں ہو سکا تھا، اس طرح اس کا مقام اللہ کے ہاں بڑھ جاتا ہے۔ اس رات میں عمل اور عبادت کی اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ قدر کے معنی تنگی کے ہیں، کیونکہ اس رات اتنی کثرت سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، شب قدر کے فضائل کے بارے میں چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ شب قدر کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت میں ایک مکمل سورت نازل فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں ایک مرتبہ تسبیح سبحان اللہ پڑھنا دوسری راتوں میں 30,000 تسبیحات پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس رات کی ایک رکعت دوسری رکعتوں کی 30,000 رکعات سے بہتر ہے، اسی لیے رات 30,000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو اس میں رات عمل کرنا، اس میں جاگنا، کثرت الہی سے حصول رضا اللہ تعالیٰ کی ابتغاء تلاش کرنا 1000 مہینوں کے اس عمل سے بہتر ہے جس میں شب قدر نہیں ہوتی۔ تو جس نے اس رات میں عبادت کی گویا اس نے 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کر لی۔ روزہ دار حضرات غور کیجئے، شب قدر یہ مبارک رات ہے، بہت زیادہ خیر و برکت والی رات ہے۔ فرمان الہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ سورہ دخان آیت نمبر 1۔ یہ برکت والی رات شب قدر ہے، نہ کہ شب برات، اس لیے کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا، جس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نیز فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، اور شب قدر رمضان میں ہی ہوتی ہے، نہ کہ شعبان میں۔ سامعین محترم، یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ رات ہے سامعین تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، جس میں فرشتے اور روح الامین جبریل علیہ السلام اپنے رب کے اذن سے، حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، یعنی وہ تمام امور جن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سال بھر کے لیے کر دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ رات سلامتی والی رات ہے۔ اللہ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے، یعنی اس رات خیر ہی خیر ہوتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی، یعنی یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے۔ کوئی شیطان اس رات میں کسی مومن مرد یا مومنہ عورت پر اثر انداز نہیں ہوتا، یا یہ کہ رات حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ کوئی شیطان اس رات برائی کرنے اور کسی کو کوئی تکلیف پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یا یہ کہ یہ رات سلام و تحیہ والی ہوتی ہے، اس میں فرشتے مومنوں کو سلام کرتے ہیں۔ یہ گناہوں کی مغفرت اور قیام کرنے کی رات ہے۔ فرمان نبوی ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
جو شخص شب قدر کا قیام ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کرے گا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ عبادت کی رات ہے، کھانے پینے اور اظہار فرحت و مسرت کے لیے نہیں ہے۔ جو شخص اس رات میں عبادت نہ کرے، ثواب سے محروم رہے، وہ ہر طرح کے خیر اور برائی سے محروم رہا۔ سامعین مکرم، وہ کون سی رات ہے شب قدر کی جو رمضان کے آخری عشرے کی کوئی ایک طاق راتوں میں ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا، پھر رمضان کی 20 تاریخ کی صبح آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے شب قدر دکھائی گئی، پھر اس کو بھلا دیا گیا، لہٰذا تم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور میں نے اپنے آپ کو پانی اور مٹی میں سجدے کرتے ہوئے دیکھا، گویا بارش رمضان کے آخری عشرے کی 21ویں رات کو ہوئی تھی، گویا اس سال شب قدر 21ویں رات کو تھی۔ سامعین محترم، مذکورہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کا ہونا زیادہ مؤکد تاکید ہے۔ تو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں کی راتیں ہیں، یہ وہ 5 راتیں ہیں جن میں شب قدر ہونے کی زیادہ امید کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شب قدر صرف طاق راتوں میں ہوتی ہے، بلکہ طاق اور غیر طاق راتوں میں ہو سکتی ہے۔ البتہ طاق راتوں میں شب قدر کے ہونے کا زیادہ امکان ہے، اور آخری 7 راتوں میں زیادہ امید کی جاتی ہے۔ فرمان نبوی ہے، میں تمہارا خواب زیادہ تر آخری 7 راتوں میں دیکھتا ہوں، جو اس کو تلاش کرنا چاہے اس سے ہر سال مراد نہ لیا جائے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آنے والے رمضان میں ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ ممکنہ چیز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کا مرتے دم تک، آخری ایام تک اعتکاف کیا، اور شب قدر ایک مرتبہ 21ویں رات کو ہوئی، اور ان طاق راتوں میں سب سے زیادہ ممکن 27ویں کی رات ہے، اس لیے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بغیر کسی استثناء کی قسم کھا کے فرماتے تھے کہ شب قدر 27ویں رات کو ہوتی ہے، اور یہ وہی 27ویں رات ہے جس کے قیام کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا۔ اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم سے شب قدر کے متعلق یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر 27ویں کی رات ہے۔ سامعین محترم، لیکن شب قدر کو اسی ایک رات کے ساتھ متعین کرنا درست نہیں، کیونکہ دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر دوسری راتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ شب قدر ہر سال ایک ہی رات نہیں ہوتی، بلکہ یہ مبارک رات دوسری راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ کسی سال یہ 29 کی رات میں ہوتی ہے، کسی سال 25ویں کی رات کو ہوتی ہے، تو کسی سال 23ویں کی رات کو ہوتی ہے۔ اس طرح ان تمام احادیث کے درمیان تطبیق ہو جاتی ہے، اور اس رات کے ہر سال یعنی منتقل ہونے میں یہ حکمت ہے کہ اگر شب قدر کو کسی ایک رات کے ساتھ خاص کر لیا جاتا تو سست لوگ، کاہل لوگ صرف اسی رات کا قیام کرتے اور اسی رات کی فضیلت پر اعتماد و بھروسہ کر لیتے، اور دوسری راتوں میں بھی کوتاہی کر لیتے۔ اس لیے یہ احتمال رکھا گیا کہ آخری عشرے کی ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے، تو اس طرح انسان اس پورے عشرے کی راتوں میں عبادت کرے گا۔ اور دراصل اس رات کے مخفی ہونے کی یہی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بھلا دی گئی، ختم کر دی گئی اور مخفی رکھی گئی، اور یہی وہ خیر ہے جس کی طرح رسول اللہ نے اپنے فرمان کے ذریعے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتلانے کے لیے نکلا تو فلان اور فلان شخص جھگڑ رہے تھے کہ وہ رات میرے دل سے بھلا دی گئی، ممکن ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، اس لیے تم اس رات کو اس عشرے کی 25ویں، 27ویں اور 29ویں تلاش کرو۔ سامعین محترم، شب قدر کے اجر و ثواب تو حاصل کرنے کے لیے قطعاً یہ شرط نہیں کہ انسان اس رات کو جانے، کہ اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا جو شخص شب قدر کا قیام ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کرے گا اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور آپ نے فرمایا ایمان اور احتساب کی قید لگائی نہ کہ معلوم ہونے کی، تو اگر اس رات کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے اس رات کو جان لینے کی شرط ہوتی تو ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما دیتے
اسی طرح اس رات کے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اس رات کو دیکھنا بھی ضروری نہیں، البتہ اس رات کی موافقت اور تلاش میں اجر و ثواب کی نیت سے رکھنا شرط ہے۔ شب قدر کو وہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے جسے اللہ اس رات کو دیکھنے کی توفیق مرحمت فرما دے، یعنی وہ شخص رات کی علامات اور نشانیوں کو دیکھ کر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علامتوں کے ذریعے اس رات کا پتہ لگا لیتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شب قدر کو زندہ کرنے، طاق راتوں کو خصوصی شب قدر کی تلاش اور جستجو میں قیام کرنے، دعا کرنے اور دیگر تمام عبادات کو بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔